الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا سميعا بصيرا والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم سيد العالمين كثيرا كثيرا وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين الكاملين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعاشروهن بالمعروف وقال في مقام آخر الرجال قوامون على النساء آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبينا الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا مولانا ومولى الثقلين. حمد و ثنا کے بعد میرے نبی مکرم شفیع معظم روح کائنات جان کائنات باعث تخلیق ارض و سما احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے پیارے امتیوں، پیارے غلاموں، جملہ سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ لم یزل ولا یزال میں ملتجی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حقائق کی روشنی میں بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو حقائق ہم سنیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. میاں بیوی کے باہمی مشترکہ جو حقوق ہیں ان کو میں نے آپ حضرات کے سامنے آج عرض کرنا ہے، اور کچھ اہم اور ضروری وضاحتیں جو ہیں وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہیں. نکاح کرنے کے بعد نکاح کے کچھ آداب ہوتے ہیں، ان میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ جب نکاح ہو جائے، شادی ہو جائے، تو اس کے بعد کوئی بھی عورت اپنے خاوند کا نام لے کے خاوند کو نہ بلائے. یہ ادب ہے. اور خاوند بھی کوشش کرے کہ اس کا نام
حد الوسع نہ لے تو اچھی بات ہے، یہ بھی ادب کی بات ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے لیکن ادب کی بات ہے۔ اس واسطے مناسب لفظ ہو، مناسب انداز ہو تو دونوں ایک دوسرے کا نام نہ لیں، یہ ادب ہے اور اسی سے محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ دوسرا جو حق ہے میاں بیوی کا باہمی، وہ یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کریں۔ شوہر اپنی بیوی کی غیبت نہ کرے اور بیوی اپنے شوہر کی غیبت نہ کرے۔ ویسے بھی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے بعضوں کی غیبت نہ کرو۔ باقی بھی غیبت نہیں کرنی ہے، لیکن میاں بیوی کا جو رشتہ زندگی ہوتا ہے، رشتہ ازدواج ہوتا ہے، اس میں خصوصاً ایک دوسرے کی غیبت نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہ ایسا حق ہے کہ میاں کا اپنی بیوی کے اوپر ہے اور بیوی کا اپنے شوہر کے اوپر ہے۔ شوہر کو چاہیے کہ وہ بیوی کی غیبت نہ کرے اور بیوی کو چاہیے کہ وہ شوہر کی غیبت نہ کرے۔ اور غیبت کتنا بڑا گناہ ہے، آقا کریم علیہ السلام کا فرمان عالی شان مشکات شریف کے اندر موجود ہے، الترغیب و ترہیب کے اندر بھی یہ منقول ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی زیادہ شدید معاملہ ہے، سخت معاملہ ہے۔ لیکن نہ جانے ہم کیوں غیبت کو میٹھی گولی سمجھ کے کھا رہے ہوتے ہیں، میٹھا کھانا سمجھ کے کھا رہے ہوتے ہیں، لذیذ کھانا سمجھ کے غیبت جناب ہم کھا رہے ہوتے ہیں، غیبت کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پرواہ تک بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو پھر یہ آج ہم نے ذہن اپنا بدلنا ہے، اپنی سوچ بدلنی ہے۔ آقا کریم نے کیا فرمایا الغیبت اشد من الزنا، زنا کرنے سے بھی زیادہ جو بڑا گناہ ہے وہ غیبت کرنا ہے۔ یہ تو عمومی غیبت کی بات ہے نا، تو میاں بیوی اگر ایک دوسرے کی غیبت کریں گے تو یہ تو اس سے بھی بڑا معاملہ ہے۔ تو میاں بیوی کے باہمی حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی غیبت سے بچیں، ایک دوسرے کی غیبت نہ کریں۔ علماء کرام نے ایک واقعہ اسی حوالے سے نقل فرمایا ہے، فرمایا کہ ایک بزرگ تھے، ان کی بیوی بڑی سخت مزاج تھی، ہوتا ہے نا زمانے میں، ترش مزاج، سخت مزاج، اکڑ مزاج، بد اخلاقی والی۔ فرمایا کہ ایک بزرگ تھے، ان کی بیوی ایسی تھی۔ بزرگوں کے دوست آئے، آ کے پاس بیٹھے اور بیٹھ کے پوچھنے لگے، ظاہری سی بات ہے معاملات پتہ تو چل جاتے نا باہر سے۔ تو دوست نے آ کے پوچھا جی اپنی بیوی کے بارے میں سنائیں جی، کیسے گزر بسر ہو رہا ہے۔ تو وہ جو بزرگ تھے، بزرگوں نے کہا اے میرے دوست سن لے، وہ میری بیوی ہے، یعنی جیسے بھی ہے، جس طرح بھی ہے، کردار جیسا بھی ہے، مزاج جیسا بھی ہے، طبیعت جیسی بھی ہے، میرے دوست سن لے وہ میری بیوی ہے، میری بیوی ہے، اور میں اپنی بیوی کی غیبت نہیں کرنا چاہتا۔ پھر انہی جناب معاملات کے اندر ہی، انہی کیفیتوں کے اندر ہی جب کچھ وقت گزرتا ہے، بیوی کی ناڑامیوں کی وجہ سے، بیوی کی جناب اس بول چال کی وجہ سے، وہ جو بزرگ ہوتے ہیں طلاق دے دیتے ہیں۔ جب طلاق ہو جاتی ہے اس کے بعد وہی والا دوست پھر آ جاتا ہے اور آ کے پوچھتا ہے بزرگوں ہون تے دسو نا بیوی دی حالت کس طرح دی ہے، اس کی طبیعت مزاج یہ وہ۔ انہوں نے کہا دیکھیں بات سنیں، بات یہ ہے کہ اب میرے نکاح سے وہ نکل گئی ہے، میرے نکاح میں ہی نہیں رہی ہے، تو
تو جب میرے نکاح میں نہیں رہی ہے تو میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق باقی ہی نہیں ہے. تو جب تعلق باقی ہے ہی نہیں ہے تو میں بیگانی عورت کے بارے میں کیوں وضاحتیں کرتا پھروں کہ وہ کیسی تھی؟ وہ گل سمجھ آ رہی ہے جی؟ وہ بیگانی ہو گئی ہے، تو جب بیگانی ہو گئی ہے تو پھر اس کے حوالے سے مجھ سے جو پوچھ رہے ہیں میں کیوں بتاؤں کسی بیگانی عورت کے بارے میں؟ تو بیگانی عورت ہے، میں اس کے حوالے سے کوئی بات بتاؤں گی، ظاہر سی بات ہے غیبت تو میری بھی ہو جائے گی. ایک تو ہے بیگانی ہے، میرے نکاح میں نہیں رہی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ جناب غیبت میں نہیں کرنا چاہتا. تو بہر صورت دیکھیں اس سے ہمیں سبق ملا کہ اپنی بیوی ہو پھر بھی جیسی بھی ہو کم از کم یہ سوچ لیا کریں ہماری بیوی ہے، ہماری زوجہ ہے، ہمارے گھر کی رکھوالی ہے، کرنے والی ہے. کبھی جناب اس کے راز کو کسی پہ ظاہر نہ کریں. اور اگر وہ بیوی نہیں رہتی ہے، نکاح سے نکل بھی جاتی ہے، تو پھر بھی یہ واقعہ ہمارے سامنے ہے بزرگوں کا. فرمایا جب نکاح سے نکل گئی تو تمہارا تو اس کا تو کوئی تعلق ہی نہیں رہا ہے. جب تعلق نہیں رہا، وہ ایک بیگانی عورت بن گئی ہے. اب وہ جانے اس کے معاملات جانے، ہم خواہ میں غیبت کر کے کیوں جناب اپنے عمل نامے کو جناب سیاہ کرتے رہے؟ ہم اپنے عمل نامے کو کیوں خراب کریں اس کی غیبت کر کے؟ تو یہاں اس واقعے کے اندر بہت بڑا سبق ہے، اور وہ سبق یہی ہے کہ جناب غیبت نہیں کرنی ہے. نہ شوہر نے بیوی کی غیبت کرنی ہے اور نہ بیوی نے شوہر کی غیبت کرنی ہے. تو یہ دوسرا باہمی حق ہے جو دونوں پہ لازم ہے، دونوں کی طرف سے دونوں پہ لازم ہے اور ضروری ہے. تیسرا حق شوہر کا بیوی پہ اور بیوی کا شوہر پہ یہ ہے، جب دونوں میں سے کوئی ایک اگر خلاف شرع کام کا حکم دیں، آرڈر کریں، کوئی بھی معاملہ کرنا چاہیں، تو دونوں کا ایک دوسرے پہ یہ حق ہے کہ کوئی بھی دونوں میں سے اس خلاف شرع معاملے میں دوسرے کی حمایت نہ کرے. مطلب اگر بیوی کہتی ہے نا کہ جی یہ معاملہ ہے جو ہے خلاف شرع ہو، کوئی بھی ہو، آپ سوچ سکتے ہیں کوئی بھی، سمجھ آئی نا، کوئی بھی خلاف شرع معاملہ بیوی اپنے خاوند سے کروانا چاہتی ہے، تو خاوند کا یہ حق ہے کہ خاوند کہے نہیں، میں آپ کی شریعت کے مطابق ساری باتیں تسلیم کروں گا، مانوں گا، لیکن اب شریعت کے خلاف ورزی کی بات ہے، اب یہ بات میں تیری نہیں سن سکتا ہوں. اس کے برعکس اگر دیکھا جائے تو شوہر اگر حکم دیتا ہے اپنی بیوی کو کسی برائی کا، ظلم و زیادتی کا، جبر کا، نافرمانی کے کسی بھی معاملے کا حکم شوہر دیتا ہے بیوی کو، تو بیوی کو بھی چاہیے دائرہ کار میں رہتے ہوئے پھر وہ شوہر کو بتائے کہ نہیں یہ خلاف شرع ہے، شریعت کے منافی بات ہے، شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے، اس واسطے میں تیری اس بات کو قبول نہیں کر سکتی ہوں. سمجھ آئی نا؟ تو میاں جو ہے، شوہر جو ہے، اس کا حق بیوی پہ ہے اور بیوی کا حق شوہر پہ ہے. یعنی یہ وہ حق ہے کہ جو دونوں میں شریک ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ خلاف شرع کام اگر دونوں میں سے کوئی ایک کرنے کا کہے تو دوسرے کا حق بنتا ہے کہ وہ اس سے باز رکھنے کی کوشش کرے، روکے کہ نہیں یہ کام نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ کیوں؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، خالق کی نافرمانی میں، اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت کرنی یہ جائز نہیں ہے. جب میاں مانے گا اپنی بیوی کی کسی نافرمانی والی بات کو تو اللہ کی نافرمانی تو ہو گئی نا، بیوی کی فرمانبرداری ہو گئی لیکن اللہ کی نافرمانی ہو گئی. ٹھیک ہے؟ اس کے برعکس بھی ذہن میں رکھ لیں. تو اگر دونوں اپنی منمانی کریں خلاف شرع تو دونوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی رضا سامنے رکھتے ہوئے آپس کی جو برائی والی بات ہے، خلاف شرع بات ہے، اس سے بچیں. تو یہ دونوں کے حقوق ہیں. اس کے علاوہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان مشکات شریف کے اندر بھی موجود ہے اور اس کے علاوہ ابو داؤد شریف کے اندر بھی موجود ہے. اور یہ فرمان بڑا ہی زبردست فرمان ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا. ویسے تو ہر فرمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علی شان ہوتا ہے، لیکن اس حوالے سے یہ بڑا اہم ہے اور اس کے اندر بڑی ترغیب ہے
آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور یہ روایت حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلی، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھ کے نماز پڑھے، رات کو اٹھ کے جی نماز پڑھے، وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ فَصَلَّتْ، اور اپنی بیوی کو بھی اٹھائے اور وہ بھی نماز پڑھ لے، خود بھی نماز پڑھے اور بیوی کو اٹھائے وہ بھی نماز پڑھے۔ اور یہ ہمارا خیر معاشرہ کہیں اور کسی اور سمت پہ جا رہا ہے، ہم جناب کسی ڈرامے کے لیے تو اٹھا لیں گے، بچوں کے کھانے کے لیے تو اٹھا لیں گے، خود لیٹ آئے تو جناب اپنے کھانے کے لیے تو اٹھا لیں گے، لیکن یہ کہ اللہ کی عبادت جب کرنی ہو تو اس حوالے سے جناب ہماری کوششیں اس حوالے سے بالکل بھی نہیں ہوتی ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی نے ایسے شخص کے لیے دعا فرمائی ہے، اور وہ دعا جو ہے ظاہری سی بات ہے اللہ کے نبی کی دعا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کی دعا کو تو رد نہیں فرماتا ہے، قبول فرماتا ہے نا۔ تو یہ مشکات شریف کی روایت ہے، آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلی وایقظ امرأته فصلت، آقا کریم فرماتے ہیں جس وقت کوئی بھی بندہ رات کو اٹھ کے پچھلے پہر تہجد کی نماز ادا فرماتا ہے، تہجد کی نماز قائم کرتا ہے، تہجد کی نماز جناب والا پڑھنے لگ جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ اپنی زوجہ اپنی بیوی کو بھی اٹھا لیتا ہے، وہ بھی نماز پڑھتی ہے، لیکن اگر بالفرض کسی دن وہ سوئی رہتی ہے، اسے جاگ نہیں آتی ہے، وہ نماز کے لیے نہیں اٹھ پاتی ہے، نماز تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکتی ہے، آقا کریم نے فرمایا فَإِنْ أَبَتْ نَضْحَ مِنْ وَجْهِهَا الْمَاء، آقا کریم فرماتے ہیں جس دن وہ اٹھتی نہیں ہے تہجد کے لیے، اس کا خاوند اس کا شوہر پانی کے چھینٹے اس کے منہ پہ مارتا ہے، اس کے چہرے پہ مارتا ہے، آقا کریم نے فرمایا ایسا جو عمل جو بندہ بھی کرنے والا ہو، جو خاوند بھی کرنے والا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے خاوند پہ اپنا رحم نازل فرمائے۔ اور اس کے علاوہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے مزید ارشاد فرمایا، پہلے تو تھا معاملہ مرد کا، مرد اٹھ کے اپنی بیوی کو اٹھائے، وہ بھی نماز تہجد پڑھے، اگر بیوی نہ اٹھ سکے شوہر اپنی بیوی کو اٹھائے۔ مزید آگے میرے آقا کریم علیہ السلام نے اس کے برعکس معاملہ بیان فرمایا رحم اللہ امرأة قامت من اللیل فصلت وایقظت زوجها فصلى فإن أبى نضحت في وجه الماء، آقا کریم علیہ السلام فرماتے گئے اگر کوئی عورت اٹھ جائے تہجد کے وقت تہجد کی نماز ادا کرے اور اس کا خاوند جو ہے اس کو بھی اٹھا لے، اگر بالفرض کسی دن خاوند نہیں اٹھتا ہے، اسے جاگ نہیں آتی ہے، عورت پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ پانی کے چھینٹے اس کے منہ پہ مارے، اس کے چہرے پہ مارے، جس وقت کوئی بھی عورت اپنے خاوند کو اس طرح جگاتی ہے، اللہ کے نبی کی دعا ایسی عورت کے لیے بھی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ رب کائنات ایسی عورت پہ بھی رحم فرمائے جو اپنے خاوند کو نماز تہجد کے لیے جگاتی ہے، اور ایسے خاوند پہ بھی اللہ پاک اپنا رحم نازل فرمائے جو اپنی بیوی کو تہجد کے لیے جگاتا ہے۔ تو پتہ چلا نیکی کے معاملات میں دوسروں کی ہیلپ کرنی چاہیے، دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ خاوند خود نیکی کر رہا تھا، اس نے کہا میں اکیلے اکیلی نیکی کیوں کروں، بیوی سوئی ہوئی ہے اس کو بھی اٹھا دوں یہ بھی نیکی کر لے۔ اسی طرح جناب بیوی پہلے جاگی بھی بیدار ہوئی، بیوی نے کہا میں اکیلے اکیلے جنت میں جانے کا سما کر رہی ہوں، میرا خاوند سویا ہوا ہے، اس کو بھی اٹھا لوں یہ بھی اللہ کی عبادت کر لے، اللہ کو راضی کر لے، اس کو بھی جنت کی نعمتیں نصیب ہو جائیں۔ تو یہ وہ حق ہے جو بیوی اور شوہر دونوں
کے اوپر لازم ہے کہ نیکی کا کوئی معاملہ ہو، نیکی کے معاملے میں ایک دوسرے کی مدد کریں۔ یہ میں نے روایت کے پیش نظر آپ کے سامنے عرض کیا۔ ویسے بھی قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی کے معاملات میں، تقوی کے معاملات میں تعاون کرو۔ تو یہ تعاون ہی ہے۔ یہ جو میں نے حدیث پڑھی یہ اسی کی تفسیر ہی کہہ لیں، آپ سمجھ لیں۔ الغرض اگلا جو حق ہے میاں بیوی کا باہمی ایک کا دوسرے کے اوپر، وہ کیا ہے؟ اور اس حوالے سے بڑے اس پوائنٹ کو، اس نقطے کو ذہن میں رکھنا ہے۔ وہ حق یہ ہے کہ اپنی پرسنل باتیں، اپنی سیکرٹ باتیں نہ شوہر کسی کو بتائے اور نہ بیوی کسی کو بتائے۔ گل سمجھ آ گئی جی؟ نہ شوہر کسی کو بتائے اور نہ اس میں جو جناب جو ہے نا گلاں، جناب وہ پیسے والی گلاں، جائیداد والی گلاں، کسی دینے والی گلاں، نہ دینے والی گلاں، وہ نہیں، وہ بھی نہیں بتانی چاہیے۔ وہ راز راز ہی ہوتا ہے، راز کو راز ہی رکھنا چاہیے۔ خاوند کے اس راز کو بھی فاش نہیں کرنا چاہیے۔ اگر راز ہے تو وہ راز فاش کیا تو پھر بھی گناہگار ہوں گے۔ اگر شوہر فاش کرے گا پھر بھی گناہگار، عورت فاش کرے گی پھر بھی گناہگار۔ لیکن یہاں سیکرٹ جو ہے نا ان کی بات کی جا رہی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو راز کی باتیں ہوتی ہیں، کل سمجھ گئے نا، میں جتنی گل کرنی ہے ایسی اتنی کر کے دیے، باقی جناب خود ہی سمجھ جاؤ کہ میں کیا آخنا چاہنا۔ اسی حوالے نال روایت حضرت اسماء بنت یزید، یہ صحابیاں ہیں، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھی اور کئی صحابہ کرام بھی موجود تھے اور ساتھ جناب کئی عورتیں بھی، صحابیات بھی موجود تھی۔ اتنے میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کتنے ہی مرد ایسے ہیں جو اپنے راز فاش کر دیتے ہیں۔ سمجھ گئے ہو نا؟ اپنے راز فاش کر دیتے ہیں، کبھی کسی دوست کے سامنے، کبھی کسی اپنے پیارے کے سامنے، کبھی لاڈلے کے سامنے۔ اسی طرح آقا کریم نے فرمایا کئی ایسی عورتیں جو اپنے راز فاش کرتی ہیں۔ جس وقت آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حضرت اسماء بنت یزید صحابیہ آپ کہنے لگی فقلتو ای واللہ یا رسول اللہ انہم یفعلون، اس صحابہ کے دور کی بات ہو رہی ہے جی۔ یہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ سرکار کا فرمان سنا تو انہوں نے پھر کیا کی، قسم کھائی، واللہ اللہ کی قسم، یا رسول اللہ انہم یفعلون، اللہ کی قسم یہ جو مرد ہیں بالکل یہ ایسے ہی کرتے ہیں۔ یعنی جو راز کی باتیں ہوتی ہیں وہ بتاتے رہتے ہیں۔ اور پھر آگے فرمائے وَإِنَّهُنَّ يَفْعَلْنَ، اور صرف مردوں کا ہی قصور نہیں ہے اس حوالے سے، عورتوں کے بھی معاملات ایسے ہی ہیں کہ وہ بھی کئی سیکرٹ چیزیں جو ہوتی ہیں ان کو بتاتی رہتی ہیں، ان کو بیان کرتی رہتی ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے اصلاح فرمائی، فرمایا لا تفعلوا فَإِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ الشَّيْطَانِ لقی شیطانتن فغشیہا فالناس ینظرون، فرمایا جو اپنے سیکرٹ معاملات شوہر کی صورت میں ہو وہ بیان کرے یا بیوی کی صورت میں وہ بیان کرے، دونوں میں سے اگر سیکرٹ چیزیں، راز والی چیزیں، مخفی چیزیں، پردے والی باتیں اگر کوئی بیان کرے، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بس ایسے ہی بس شیطان اور شیطانہ کا معاملہ تھا۔ سمجھ آئی نا؟ تو پھر اگلے لفظ بڑے سخت ہیں، شیطان کا معاملہ تھا اور پھر جناب سارے لوگ دیکھنے والے بھی تھے۔ اس کی مثال یہی ہے۔ اس واسطے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میاں کا بیوی کے اوپر اور بیوی کا میاں یعنی شوہر کے اوپر یہ حق ہے ہر دو میں سے دوسرا اپنے راز کو مخفی رکھے۔ کوئی قریبی سے قریبی بندہ کیوں نہ ہو، کبھی بھی اپنی سگی بہن ہی کیوں نہ ہو، اس کو بھی اپنی پرسنل باتیں نہیں بتانی چاہیے۔ یہ شریعت کہتی ہے ہمیں۔ اس کے علاوہ ایسا بندہ جو بندہ جناب ہر دوست یار کے پاس بیٹھ کے اپنی سیکرٹ باتیں بتاتا ہے،
وہ کیا اچھا بندہ ہے؟ نہیں، وہ اچھا بندہ نہیں۔ روایت میں پڑھوں گا، الزواجر کے اندر یہ موجود ہے، الترغیب والترہیب کے اندر بھی موجود ہے، مشکات شریف کے اندر بھی موجود ہے، اور اس کے علاوہ مسلم شریف کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان من اشر الناس عند اللہ یوم القیامت الرجل یفضی الی امرأته وتفضی الیہ ثم ينشر احدهما سر صاحبہ۔ میں اس کا خلاصہ دستا، میں اگر لفظ میں جناب ترجمہ کر کے دسیا نا تو تسے کی پتہ جناب یہ انگلیاں منہ وچ رکھ کے نو، اس واسطے میں آپ کو بات بتاؤں گا، سمجھ آنا خود ہی۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو سیکرٹ باتیں بتاتی ہیں یا بتاتے ہیں، اگر مرد بتاتا ہے وہ بھی، اگر عورت بتاتی ہے وہ بھی، بہت بھی کلوز بھی دوست ہوئے نا اس میں دسے تو پھر بھی یہی گل ہے، کلوز سیلی ہوئے تو اس میں دسی جاوے نا، سکی پین بھی ہوئے تو اس میں دسی جاوے نا، گل باہمی پھر بھی یہی وعید ہے کہ فرمایا ان من اشر الناس عند اللہ یوم القیامہ، فرمایا قیامت والے دن سارے لوگوں میں سے بدترین لوگ وہ لوگ ہوں گے جو آپس میں میاں بیوی ایک دوسرے کے راز کی باتیں کسی اور کو بتاتے ہیں، یہ سب سے بدترین قسم کے لوگ ہیں۔ اس واسطے ہمیں یہ چاہیے کہ جو باہمی معاملات ہوں ان کو کسی پہ افشان نہیں کرنا چاہیے، شریعت کا حکم ہے۔ اور کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، یقین کریں کہ ظاہر سی بات ہے ہمارا تو مطلب سلسلہ ہی ایسا ہے، مختلف چیزیں ڈسکس کی جاتی ہیں، پھر ایسے ہوتا ہے جی ایسے ہوتا ہے، اس کا کوئی حل بتائیں، بہرحال یہ کہ مجبوری کے وقت جا کے اس طرح ہوتا ہے، لیکن پھر بھی حد الوسع کوشش کریں کہ آپ اپنی بیوی کی راز کے جو معاملات ہیں، راز کی جو چیزیں ہیں ان کو راز میں رکھیں، اور بیوی کو بھی چاہیے کہ خاوند جناب خواہ بےزتی نہ کر دی پھرے، خواہ جناب وہ خاوند کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش نہ کرے، بلکہ شریعت پہ عمل کرتے ہوئے کیا کرنا چاہیے، رازوں کو راز رکھنا ہے، یہ ہے شریعت کا معاملہ۔ اور جو رازوں کو راز نہیں رکھتا ہے، اللہ کے سونے نبی نے فرمایا سارے لوگوں میں سے بدترین بندے وہ ہیں میاں بیوی میں سے جو اپنے رازوں کو راز نہیں رکھتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں۔ اچھا، تو یہ ایک حق تھا میاں بیوی کا باہمی، کون سا؟ کہ اپنے جو راز ہیں، سیکرٹ معاملات ہیں، مخفی باتیں ہیں، ان کو کسی کو نہیں بتانا ہے، بس۔ اگلی بات، اگلا حق یہ ہے میاں بیوی دونوں کا۔ آج کل تو خیر ایسی صرف ابو دا حق سمجھنا نا، چلو ابو دا کم ہے جی، یہ بچیاں کتھا دینے تے بیوی جی کی ہوندی تو سب کو پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے، یہی بات ہے کہ نہیں ہے؟ بیویاں پوچھتے ہی کون؟ او یار جس طرح تساں دی بچی ہے تے اس طرح اس دی بھی بچی ہے نا، جس طرح جناب تسے اس تے جناب قریبی لگنے ہو تو اس طرح تو وہ بھی تے قریبی ہے نا۔ اس واسطے اب یہ جو حق ہے یہ صرف مرد پہ لازم نہیں ہے، یہ جیسے مرد پہ لازم ہے ایسے ہی عورت پہ بھی لازم ہے۔ اور وہ حق کیا ہے؟ میرے آقا کریم علیہ السلام کے فرامین بھی ہیں، اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں اس کے حوالے سے ہیں۔ فرمایا کہ دونوں کا یہ حق ہے، شوہر کا بھی اور بیوی کا، کہ اپنی اولاد کی شادی کسی بد مذہب، ظالم، جابر، فاسق اور اس کے علاوہ بد کردار، بد مزاج بندے سے نہ کریں۔ یہ جو شوہر ہوتا ہے اس کا بھی حق ہے اور بیوی کا بھی حق ہے اپنی اولاد کے حوالے سے، دونوں کا ہے۔ تو جب اپنی اولاد کی شادی کہیں کرنی ہو تو مرد ہی ٹھیکیدار نہ بنے، اور بننا بھی نہیں چاہیے، بلکہ مشاورت ضرور ہونی چاہیے، سمجھ آئی؟ کیونکہ محنتیں اس کی بھی ہیں۔ تو برصورت یہ وہ حق ہے کہ جو دونوں کا ہے، اور اس حوالے سے سوچنا ہے۔ اسی جس وقت جناب کوئی بھی بیٹی اسن دی اگر ہے، اگر دینے اسے تو کی خیال ہے اسے دینے جی کہ اگر بندہ جو ہے اسن دے مذہب دا ہے، اسن دے مسلک دا ہے یا نہیں ہے، یا بد مذہب ہے۔ اگر بد مذہب کو اپنی بیٹی دیں گے تو یہ خود اپنی بیٹی کو آگ میں ڈالنا ہے۔ اس طرح میری گل نہیں، میں روایت نہ لے انشاءاللہ دساں۔
سب سے پہلے بد مذہبی کی بات میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ایاکم و ایاہم، فرمایا بد مذہبوں سے خود بھی بچو، یعنی تسی انہاں کو بچو تے اپنے آپ کو بھی نہ دور کرو۔ بد مذہب جو بھی ہو، جہاں کہیں کی بھی ہو، بے شک رشتہ داری میں ہی کیوں نہ ہو بد مذہب ہو بد عقیدہ، فرمایا بد مذہبوں سے بچو۔ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ جو اللہ کے نبی اتفاق اور اتحاد کا سبق پڑھانے کے لیے آئے نا، جو اللہ کے نبی رحمت بن کے آئے نا، جو اللہ کے نبی سارے حقوق بتانے کے لیے آئے نا، رشتہ داری کے حقوق جس اللہ کے نبی نے بتائے نا، جس نبی نے قریبیوں کے پڑوسیوں کے حقوق بتائے ہیں، اسی نبی نے فرمایا ہے اگر کوئی بد مذہب ہو نا، رشتہ دار ہوئے یا قریب ہوئے یا دوست بھی ہوئے، تو پھر اس صورت وچ اس بد مذہب کو بچیو، خود بھی اور اپنے آپ کو بھی اسے بچا کے رہے ہو۔ کیوں؟ فرمایا لا یضلونکم ولا یفتنونکم، فرمایا کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ وہ تمہیں گمراہی کر دے، تمہیں فتنے میں نہ ڈالنے۔ پتہ چلا کہ بد مذہبی جو ہے اس سے آقا کریم علیہ السلام نے منع فرمایا ہے، اور ویسے بد مذہب سے بچنا چاہیے۔ یہ عمومی لحاظ سے ذہن میں رکھنا، آقا کریم نے ویسے فرمایا کہ بد مذہب سے بچو، تو جو بندہ اپنی بیٹی بد مذہب کو دے دے وہ بچ سکتا ہے کبھی؟ بولو نظر بچ سکتا ہے کبھی؟ وہ تو بچ ہی نہیں سکتا۔ چلا ویسے پہلے بچ سکتا سا، ہون تے ٹی وی دے دیتی ہے، ہون کس طرح بچی؟ غمی بھی نال ہی دے جناب، خوشی بھی نال ہی دے، ہر طرح دے معاملے نال ہی ہون تے اور جناب وہ کلوزنگ ہو گئی ہے۔ آقا کریم نے فرمایا بد مذہب سے بچو، یہ تمہیں گمراہ کر دیں گے اور تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے۔ اس کے علاوہ دوسری چیز، حضرت شیخ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں لا ينکح الا مبتدع ولا فاسق ولا ظالم ولا شارب خمر ولا آکل الربا، فرمایا کسی بھی ایسے بندے کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح نہ کرواؤ جو بد عقیدہ ہو، پہلی بات۔ دوسری بات، جو فاسق ہو اپنی بیٹی کا نکاح نہ کرواؤ اس کے ساتھ۔ ولا ظالم، ظالم کے ساتھ بھی نکاح نہ کرواؤ۔ فرمایا ولا شارب خمر، جو شراب پینے والا ہو اس سے بھی نکاح نہ کرواؤ۔ ولا آکل الربا، اور جو سود کھانے والا ہو فرمایا اس کو بھی اپنی بیٹی بیاہ کے نہ دو۔ سمجھ آئی نا؟ اگلی بات فرمایا فمن فعل ذلك فقد سلم دینہ، جس نے ان لوگوں کو یعنی بد عقیدہ کو، ظالم کو، پھر اس کے علاوہ شراب پینے والے کو، حرام کھانے والے کو، فاسق کو اپنی بیٹی دے دی تو گویا اس نے اپنے دین میں رخ نہ ڈالا، دین میں خرابی پیدا کر دی، دین میں تباہی پیدا کر دی، دین میں بربادی پیدا کر دی ہے۔ کیسے؟ وہ اسی طریقے سے کہ جب ایسے بد مذہب، ظالم، جابر اور فاسق قسم کے بندے کو اور سود کھانے والے بندے کو اگر اپنی بیٹی دیں گے، ظاہری سی بات ہے آپ کا اٹھنا بیٹھنا تو اس کے ساتھ وہ مجبوری بن جائے گی، تو پھر آپ جناب ایک نہ ایک دن اسی کے سارے معاملات میں بھی شریک، جیسا وہ کرے گا، جیسا وبال اس کے اوپر ہوگا، ایسے آپ کے اوپر ہوگا۔ اس واسطے علماء فرماتے ہیں کہ ایسے بندے کو اپنی بیٹی نکاح کر کے نہ دیں، بچیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے احیاء العلوم کے اندر ارشاد فرمایا نا، فرمایا وَلَيْسَ هَٰؤُلَاءِ أَكْفَاهُمْ لِلْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ الْعَفِيفَةِ، فرمایا یہ جو لوگ ہیں نا، بد عقیدہ بندہ، فاسق بندہ، ظالم بندہ، شراب پینے والا بندہ اور سود کھانے والا بندہ، فرمایا یہ کبھی بھی اس عورت کا کف نہیں ہو سکتے ہیں جو مسلم بھی ہو، پھر پاک دامن بھی ہو، یہ ایک طرف سے مسلمان ہے، پاک دامن بھی ہے اور الحرہ آزاد بھی ہے، فرمایا کبھی بھی کوئی بد عقیدہ بندہ اس سے نکاح نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ کف ہی نہیں ہے، برابری نہیں ہے، ظالم بندے کا یہ کف ہی نہیں ہے، پھر سود کھانے والے کا یہ کف ہی نہیں ہے، برابری نہیں ہے، جب برابری نہیں ہے تو پھر نکاح بھی نہیں کرنا چاہیے۔
گل سمجھ آئیے؟ اس واسطے دہیا کرو. میں اگر جا کے کچھ اور چیزیں میں انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کرنا. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے مزید ارشاد فرمایا وَمَهْمَا زَوَّجَ ابْنَتَهُ ظَالِمًا أَوْ فَاسِقًا أَوْ مُبْتَدِعًا أَوْ شَارِبِ خَمْرٍ فَقَدْ جَنَا دِينِهِ وَتَعَرَّضَ لِسُخْطِ اللَّهِ. آپ فرماتے ہیں جس نے اپنی بیٹی کا نکاح کسی ظالم بندے سے کرایا، کسی فاسق بندے سے کرایا، کسی بدعتی بندے سے، بدعقیدہ بندے سے کرایا، یا شراب پینے والے بندے سے کرایا، تو فرمایا فقد جنا علی دینہ، اس نے تحقیق اپنے دین کو نقصان پہنچایا ہے. اپنے دین کو نقصان پہنچائے، نقصان میں ڈالا ہے. ایک تو یہ نقصان ہو گیا جی، بیٹی تے دے دیتی، پتہ نہیں کس لالچ کی وجہ تو، بد مذہب، بد عقیدہ، سود کھانے والے بندے کو بیٹی تو دے دی، لیکن یہ ہے کہ اپنے دین کو جناب کیا کر دیا جی، نقصان میں ڈال دیا. آگے اگلی بات وَتَعَرَّضَ لِسُخْطِ اللَّهِ، صرف اپنی بیٹی کو دے دیا جناب نکاح میں، تو بات گل ختم نہیں ہوئی. فرمایا کہ اس بندے نے اللہ کی ناراضگی بھی مول لے لی. اچھا اور اچھا اس کا معنی وَتَعَرَّضَ لِسُخْطِ اللَّهِ، اسے یعنی اس جو بیٹی ہے نا، بیٹی، اس بیٹی کو بھی اللہ کی ناراضگی کے اندر دھکیل دیا، اللہ کی ناراضگی کے حوالے کر دیا. تو ظاہری سی بات ہے جب بد عقیدہ، ظالم، سود کھانے والے اور فاسق بندے کو اپنی بیٹی دیں گے تو کیا خیال ہے جی کہ اس گھر میں رہ کے وہ بیٹی کب تک نیک رہے گی؟ وہ بھی تو آخر جناب اس کا رنگ، وہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑ لیتا ہے نا. سنا ہے نا کبھی کہ نہیں سنا ہے؟ بزرگوں کو تو پتہ ہوتی ہے ساری گلیں. ہاں تو وہ تو دیکھے نا، وہ دیکھ کے رنگ پکڑ لیتا ہے. تو اس واسطے جب ایسے ظالم، بد عقیدہ، فاسق اور جناب سود کھانے والے بد کردار بندے کو بیٹی دی جائے گی، پھر اس صورت میں اس کا رنگ بھی اس پہ چڑھتا جائے گا. تو اس کا رنگ جب اس پہ چڑھ گیا تو ظاہری سی بات ہے جناب جو وبال اس پہ ہوگا قیامت والے دن، جو عذاب اسے ہوگا پھر اسے بھی ہوگا. اور اس کا سبب کون بنے گا؟ والد صاحب تے والدہ صاحب. کون بن سی جی؟ اس واسطے یہ شوہر کا بھی حق ہے اور بیوی کا بھی حق ہے کہ اپنی بیٹی کو کسی بد عقیدہ کے حوالے نہ کریں، کسی جناب ظالم، جابر، سود کھانے والے اور جناب شراب پینے والے، چرسی، پنگی، پوری جو ہیں ان کے حوالے کر کے اس کی زندگی کو تباہ نہ کریں. بلکہ شریعت تو یہ کہتی ہے، وہ کہتی ہے کہ جناب والا اگر کوئی بھی اس کا کف کہیں سے بھی ملے، چاہے رشتہ داری میں ہو یا رشتہ داری سے باہر ہو، کہیں بھی مل جائے اور وہ تقاضا کرے تو پھر دیر نہ کرو. اے میں اگر چل کے انشاءاللہ روایتاں پیش کرساں، آج ٹائم ملیا تھے، آج نہیں تھے، پھر نیکسٹ جمعہ انشاءاللہ میں دساں، کیونکہ یہ بھی ایسا وجہ بڑا مسئلہ ہے. آنے جو جیون اسی رشتہ داری تو باہر نہ نکلنے، بد عقیدہ بندیاں دے دے سن لیکن رشتہ داری تو باہر نہ نکلنے، اور ظالم بندیاں دے دے سن لیکن رشتہ داری تو باہر نہ نکل دے، اور سود کھانے والے بندے کو تو دے دیں گے لیکن رشتہ داری سے باہر نہیں نکلتے ہیں. اور یہ جتنی بھی باتیں ہیں شریعت کے خلاف ہیں، ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے سرے سے. وہ کل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ شریعت کے بالکل خلاف ہے. یہ شریعت یہ نہیں کہتی ہے رشتہ داریاں دیکھو، شریعت یہ کہتی ہے کہ تقوی دیکھو، شریعت یہ کہتی ہے کہ پرہیزگاری دیکھو، شریعت یہ کہتی ہے کہ دین دیکھو. لیکن ہم پتہ نہیں مال بھی دیکھتے ہیں تو پتہ نہیں کیا دیکھتے ہیں، پتہ نہیں کیا. وہ گل سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ بھی میں جا کے ٹائم ہوئے تھے میں دساں کہ جناب یہ بھی بڑا پرانا طریقہ ہے کہ سب تو پہلے حسب نسب کس نے دیکھیا، ٹھیک ہے نا، تو پھر شادیاں کیتیاں. یہ بھی میں دساں کہ جناب رنگ ڈال ڈول رنگ وغیرہ دیکھ کے یہ کس نے شادیاں کی، پھر اس کے علاوہ تقوی طہارت دیکھ کے یہ کس کا طریقہ ہے، اور پھر جناب مال دیکھ کے کون شادیاں کرتا ہے کرواتا ہے. یہ تو ایسا سارے دا ہو گیا نا آج کل. یہ گل ہے کہ نہیں؟ ہاں تو یہ میں انشاءاللہ میں سامنے بیان کر رہا. لیکن اس روایت سے یہ پتہ چلا کسی بھی بد عقیدہ، بد مذہب اور شراب پینے والے بندے کے ساتھ جناب اپنی بیٹی کا نکاح نہیں کرنا چاہیے. یہ ساری دی گل ہو رہی ہے نا، مشترکہ گل ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا. اس واسطے مسئلے ذہن میں رہے ہو. علامہ رستگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال کیا گیا، ان سے پوچھا گیا کہ اہل سنت
اور معتزلہ جو ہیں سئل الرستغی عن المناکحۃ بین اہل سنت و اہل الاعتزال، فرمایا کہ اہل سنت و جماعت تے معتزلہ جڑا پرانا ایک فرقہ سا ہن تے خیر ختم ہو گئے، پرانا فرقہ اسلام دے خلاف ایک ایسا تے فرمایا کہ اہل سنت اور معتزلہ کے درمیان آپس میں نکاح ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ تو حضرت امام رستغی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا لا یجوز، یہ جائز نہیں ہے نکاح، یہ جائز۔ اس کو صاحب تفسیر روح البیان علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روح البیان کے اندر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 232 پہ اس کو نقل فرمایا ہے کہ اہل سنت کا نکاح جو ہے وہ معتزلی کسی بھی بندے سے نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ باقی آپ خود کر لیں کہ جناب لڑکی ہو لڑکا ہو پھر اس طرح، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی مزید آگے وضاحت فرماتے ہیں، اسی کے بعد فرماتے ہیں وقس علی ھذا سائر الفرق الضالۃ التي لم يكن اعتقادهم كاعتقاد اہل سنہ، فرمایا جیسے اہل سنت کا نکاح جو ہے وہ معتزلہ کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے، معتزلہ فرقے کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی تفسیر روح البیان میں فرماتے ہیں اسی چیز سے پھر سمجھ جاؤ، اسی چیز سے پھر قیاس کر لو کہ جتنے بھی گمراہ بے دین بد مذہب فرقے ہیں ان سے اہل سنت کا نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ گل سمجھ آئی جی؟ میں آپ کو مارنا یا جناب ایک کتاباں دے حوالے بھی دے رہے ہیں تو سمجھیں، اور کتاباں دے حوالے نال میں گل کر رہے ہیں، اور اے او بزرگ ہیں کہ جڑے جناب اے جڑے اختلاف چلے آئے نا 100 سال 150 سال اس تو بھی پہلے دے بزرگ ہیں، انہاں دی گل میں دس رہا ہوں، سمجھ آئی؟ فرمایا کہ اس سے تو پھر یہ لازم آ جائے گا اگر کسی بد مذہب کو دے دیے جو اہل سنت کے عقیدے سے ہٹ کے کوئی مسلک رکھتا ہے، فرمایا اگر اس کو اپنی بیٹی دے دی تو پھر اس صورت میں جناب یہ تو ہو سکتا ہے جناب یہ کفر کی طرف بھی مائل ہو جائے، پھر جناب گمراہ بھی ہو جائے۔ تو بہر صورت کہنے کا مطلب اور خلاصہ یہ کہ امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر روح البیان کے اندر یہ اتنی بڑی تفسیر ہے 30-33 جلدوں کے اندر میرے پاس موجود ہے، عربی کے اندر ہے، اس کے اندر باقاعدہ انہوں نے لکھا کہ فرمایا کہ کبھی بھی اپنی بیٹی کا نکاح جو ہے وہ بد عقیدہ بندے کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے۔ مزید اس کے علاوہ آگے فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَ مُبْتَدِيًا وَالْمَرْأَةُ سُنِّيَّةٌ لَمْ يَكُنْ كُفْوًا لَهَا، فرماتے ہیں اگر ایک طرف بد مذہب مبتدی ہے، بد عقیدہ بندہ ہے، اور عورت جو ہے وہ سنی ہے، صحیح العقیدہ ہے، فرمایا لم یکن کفوا لہا، یہ ایک دوسرے کے برابر نہیں، کف نہیں بن سکتے۔ جب کف نہیں ہے تو پھر نکاح بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ گل سمجھ آئی جی؟ اچھا کئی لوگ کہتے ہیں جی کہ دیکھیں او ہو جی یہ بدتی تو لوگ ہمیں بھی کہتے ہیں، لوگ کئی اسوں بھی آنے اور تسی بھی بدتی ہو جی۔ میں نے کہا بدعت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے بدعت اعتقادی اور ایک ہوتی ہے بدعت عملی۔ عمل کے لحاظ سے ایک نیا کام جو ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے بدعت عملی، اور ایک ہوتا ہے عقیدہ، نیا عقیدہ، سمجھ آئی نا؟ نیا عقیدہ جو صحابہ کا نہیں تھا، نبی کی آل کا نہیں تھا، اللہ کے نبی کا نہیں تھا، وہ نیا عقیدہ اگر بنا لیا ہے تو یہ اگر ایسا عقیدہ کسی نے اپنایا ہے تو یہ ہے بدعت اعتقادی، عقیدے کی بدعت۔ عمل والا جو بدعتی ہے وہ جناب کم گناہگار ہے، لیکن جو عقیدے کا بدعتی ہے یعنی وہ والے عقیدے رکھے ہوئے ہیں جو نبی علیہ السلام کے بھی نہیں تھے، نبی کے صحابہ کے، نبی کے اہل بیت کے بھی نہیں تھے، اور جمہور امت مسلمہ کے نہیں ہیں، اور وہ عقیدے اگر رکھے ہوئے ہیں تو پھر ایسا بندہ جو ہے وہ سب سے بڑا گناہگار ہے۔ اچھا جی اس تو دلیل کتھے جی؟ آپ کو میں دلیل ایک کبیری شرح منیت المسلی کے اندر موجود ہے، فرمایا المبتدع فاسق من حیث الاعتقاد واشد من الفسق من حیث العمل، فرمایا ایک طرف اگر عملی بدعتی ہو نا، عملی بدعتی یعنی جس کا کام نیا ہو، اور دوسری طرف وہ بندہ ہے کہ جس کا عقیدہ برا ہے، تو فرمایا وہ سب سے بڑا گناہگار ہے جس کا عقیدہ برا ہے۔ یعنی عقیدے کی برائی عمل کی برائی سے زیادہ اشد ہے، سخت ہے، بری ہے۔ اس واسطے جڑے لوگ جناب ویسی جناب حالانکہ وہ گلاں پھر بعد وچ دسنے اور تشریح اس کی بڑی پورا ہے کہ کئی جمعے اس تے لگ سکنے کہ جناب اساں دے اوتا اہل سنت تے جو انگلی اٹھائی جاندی ہے نا، اسی اس کی وضاحت کرنے اس تیار ہر ویلے تے اس کی جس وقت وضاحت کر سکتے پھر خیر سمجھ آسی، لیکن ایک اجمال اتنی گل ذہن وچ رہو کہ اساں تو صرف الزام لایا جاندے،
بس، ورنہ ہم اہل سنت کے معتقدات قرآن و حدیث سے جاننے والے بھی ہیں اور ماننے والے بھی ہیں۔ ہمارا اہل سنت کا کوئی بھی عقیدہ، ہمارا اہل سنت کا کوئی بھی عمل جو اہل سنت کے جید علماء سے ثابت ہے، وہ ہم کبھی بھی جناب والا شریعت سے ہٹ کے نہیں کر رہے ہوتے۔ ہر ایک بات کے پیچھے یا تو اللہ کا قرآن ہوتا ہے، یا سونے نبی کا فرمان ہوتا ہے، یا اللہ کے نبی کے صحابہ کا طریقہ ہوتا ہے۔ تو ویسے اگر کوئی بندہ تنقید کرے تو پھر ہمیں یہی اتنی سی بات کہیں گے کہ جناب تو اصل طنز کر دیو، تانا کر دیو۔ اتنے بڑے بڑے علماء کرام نے لکھا ہے، فرمایا جس کا عقیدہ نواں ہے وہ والا جڑا عقیدہ ہے نا، وہ تو سارے تو پیڑے، وہ تو سب تو ہی زیادہ پیڑے، غلط ہے۔ پھر میں اصل جناب وہ انگلی چانے تو پہلے ذرا اپنے عقیدے والے پاس بھی دیکھ دیتے کرنا ذرا تھوڑا سا۔ تو مطلب اور خلاصہ یہ کہ جناب کوئی بھی بد مذہب بد عقیدہ بندہ ہو، اس کو اپنی بیٹی نہیں دینوں سے نکاح نہیں کروانا ہے، بے شک قریبی تو قریبی کیوں نہ ہوئے۔ اے میں شریعت کی گلاں دسنا، باقی رشتہ داری جانے تو تسی آپ جانو، ماں تو نہیں پتا۔ اور اے معاملات میرے ذہن وچ اس حوالے نال اس جگہ دے لحاظ نال بھی ہے بھی نہیں ہیں، میں ویسے مسئلے دس رہے ہیں، سمجھ آئی نا۔ تو کبھی کسی بد مذہب کو جناب اپنی بیٹی نہیں دینی چاہیے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے مسلک پہ چلنے والا ایک بندہ حنفی تھا نا، یہ رد المختار کے اندر موجود ہے، یہ بھی جناب 12 جلدوں میں کتاب ہے عربی کی، اس کے اندر یہ باقاعدہ طور پہ موجود ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 708 پہ باب التعزیر کے اندر فرمایا کہ ایک حنفی شخص تھا، فقہ حنفی پہ عمل کرنے والا، اس نے جناب پیغام بھیج دیا نکاح کا۔ جس وقت نکاح کا پیغام بھیجا تو آگے تو بندہ تھا دوسرا غیر مقلد، اور رفع الیدین کرنے والا تھا، پیچھے جناب اچھی آمین آخنے والا ہے نا، تو سورہ فاتحہ امام پیچھے پڑھنے والا، وہ والا بندہ ایسا نا۔ اس نے جی کہ میں بیٹی تے دیسا لیکن میری ایک شرط ہے، وہ شرط ہے کہ جناب ہوں اس تو بعد جب میں بیٹی دیواں نا تیرے نکاح وچ کراں تو اس تو بعد تو اس طرح کرنا ہے کہ تو اچھی آواز نال آمین بھی آخنی، رفع الیدین بھی کرنا ہے، پھر جناب امام پیچھے قرات بھی کرنی ہے۔ یہ اگر میری شرطیں منظور ہیں تو میں بیٹی دے دینا۔ تو جس نے رشتہ مانگا تھا وہ تو حنفی تھا، تو اس نے جناب یہ تھا تھوڑا کمزور سا، رد المختار کے اندر موجود ہے، فرمایا کہ جناب اس بندے نے شرط قبول کر لی۔ جس وقت قبول کر لی نکاح ہو گیا، جب نکاح ہو گیا پھر اس کے بعد سوال کیا گیا، شیخ ابو بکر جوزجانی رحمۃ اللہ تعالی سے پوچھا گیا، جناب اس بندے نے اپنے مسلک حنفیت کو چھوڑ دیا ہے ایک عورت کے لیے، لڑکی کے لیے، تو کیا یہ مسئلہ ٹھیک ہے، درست ہے کہ نہیں ہے؟ انہوں نے کہا بس جیسے یہ مسئلے کی نوعیت اس حوالے سے چلے نکاح تو جیسے وہ ہو جائے گا، لیکن مسئلہ یہ ہے یہ جس نے صحیح مسلک چھوڑا ہے حنفیت، اور یہ صحیح مسلک چھوڑ کے ایک گندے، وہ جہاں وہ جو روایت نا اس کے اندر لفظ موجود گندے چمڑے کو قبول کیا ہے، صحیح مسلک کو چھوڑ کے عورت کو قبول کیا ہے، صحیح مسلک کو حنفیت کو چھوڑ کے جس نے غلط مذہب اور مسلک کو قبول کیا ہے، فرمایا ایسے بندے کے والے سے میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں، مجھے یہ یقین ہے کہ جب یہ مرے گا اللہ پاک اس کو ایمان کی موت نہیں دے گا، یہ بے ایمان ہو کے مرے گا، کیونکہ سچے مسلک کو اس نے صرف عورت کے لیے چھوڑا، لڑکی کے لیے چھوڑا، نکاح کرنے کے لیے سچے مسلک کو چھوڑا۔ حضرت امام شیخ ابو بکر جوزجانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے کہ یہ بے ایمان ہو کے مرے گا، مجھے اس بات پہ یقین ہے۔ تو سامعین محترم اس سے یہ پتہ چلا کہ ہم نے کبھی بھی اپنے مسلک اپنے عقیدے کو کسی بھی عورت کے لیے نہیں چھوڑنا ہے۔ حنفیت یہ اتھینٹک مسلک ہے اور اتھینٹک مذہب ہے، اور یہ ایسا مذہب ہے اور ایسا مسلک ہے کہ جس کے پیچھے ایک نہیں سینکڑوں دلیلیں موجود ہیں، اور یہ مسلک بھی ہمیں یہ کہتا ہے کہ جناب کسی بد مذہب کو اپنی بیٹی، تو میاں بیوی کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ جب اپنی اولاد کو دیں تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ جناب عقیدہ ٹھیک ہے کہ نہیں، پھر اس تو بعد دیکھیں کہ ظالم تو نہیں،
اس تو بعد یہ بھی دیکھیں کہ جناب شرابی تو نہیں، اس تو بعد یہ بھی دیکھیں کہ جناب کہ سود کھانے والا تو نہیں۔ اگر ایسے معاملات کے اندر ملوث ہے تو اس سے نکاح نہ کروائیں، اگر کروائیں گے وہ ایسے ہی ہوگا جیسے اپنی بیٹی کو اٹھا کے خود جہنم کے حوالے کر رہے ہیں۔ اس واسطے یہ شوہر کا بھی حق ہے، بیوی کا بھی حق ہے، اپنی اولاد کو اچھی جگہوں میں سوچ سمجھ کے اس کا رشتہ کروائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق۔